اس نماز جنازہ کے بعد کی دعا پر میں نے 12 صفحے کا ایک پامفلٹ پہلے ہی مرتب کیا ہے، سبحان اللہ، جس میں زیادہ آیات و احادیث ذکر نہیں کی، صرف ثبوت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی کافی ہے، نبی پاک کی پاک صحیح حدیث ایک بھی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ اس میں نے پہلے قرآن پاک کی آیات اور اس کے بعد نبی پاک کی حدیث مبارکہ، سیاستہ کی 2 معتبر کتابیں ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث جو صاحب مشکات نے ذکر فرمائی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد متصل خالص اس کے لیے دعا کرو۔ یہ خالص دعا اس وقت فرمائی کہ پہلی دعا تو مشترکہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، یہ سارے سب کے لیے دعا ہے۔ تو آخر میں سرکار نے نماز جنازہ پڑھنے کے متصل دعا کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ تاکید بلا مہلت کے لیے ہوتی ہے کہ جلدی فارغ ہونے کے بعد فوراً دعا کرو۔ تو یہ صفحے توڑنے کے بعد دعا کا نہیں ہے، بلکہ جب نماز پڑھ چکو، سلام پھیرو، نماز ہو گئی تو فوراً اس کے لیے میت کے لیے دعا کرو۔ سمجھے؟ تو یہ وہابی جو ہیں، وہابی تو اختلاف کریں ہمیں کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو الہ کون کا معاملہ ہے۔ یہ دیوبندی اتنے منافق ہیں، سنی کہلاتے ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، اور فقہ حنفی کی معتبر کتابیں جو علماء مفتیان کرام نے، جس پر یہ خود بھی بے غرض فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بڑی معتبر کتابیں فقہ حنفی کی، تو ان معتبر کتابوں میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا ہے۔ آج کے مناظرے کے بارے میں جو ہے جماعت کو فتح ہوئی ہے، اور جب جنازے کے بعد دعا مانگنی میت کے لیے خالص ہے، میں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ جنازے کے بعد کا دعا کا ثبوت ہے اور مبسوط برائے ثنائے معتبر کتابیں فقہ کی اور فتاوے کی، جب ان کے اندر یہ فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بھی آدمی آ جائے فتویٰ لینے کے لیے، اس پر یہ علماء دیوبند فتویٰ دیتے ہیں، تو مرنے والا جو ہے اس کے مرنے کے بعد دعا کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میت مردوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ مردے پاٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو مردوں سے دشمنی ہوتی ہے، تو ان کو مردوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو دعا کیوں کریں، کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے، اس واسطے مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ حق ہے تو علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت یہ بھی کہلاتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، اصل اہل سنت ہیں جو بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، اور جو بزرگان دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو شر سے بچائے۔ تو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے بڑی دلیری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس وسلم تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر صلاۃ والسلام کے بعد تمام اہل سنت و جماعت کو مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے مناظرہ میں دیوبندیوں کو جو ہے دیوبندیوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں ہمارے برادر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد جمیل رضوی صاحب جو بطور مناظر جنہوں نے دیوبندیوں کا تعاقب کیا، اور بطور صدر مناظر اسلام حضرت مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے وہاں پر دیوبندیوں کا ناطقہ بند کیا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اس مناظرے میں دیوبندیوں کو ذلت امیز جو ہے نا
شکست سے دو چار فرمایا ہے، اور اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے کامیابی اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ یہ جو جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے نا، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دیوبندیوں اور وہابیوں سے بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ ان کو مردوں سے دشمنی ہے، یہ دعا نہیں مانگتے، مگر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، دعا مانگیں کس منہ سے؟ دعا ہم مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے جل مجدہ الکریم کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے غلام ہیں، بے شک گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کریں گے، اس کی رحمت کا اللہ معاف کر دے گا۔ ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے دیوبندی ساری عمر اللہ رسول کو بھونکتے رہے، ہم ایک بار دعا کریں، 10 بار دعا کریں، 100 بار دعا کریں تو بخشش تو ہوگی نہیں، تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس لیے دعا کرو ہی نا، دعا کرو ہی نا۔ حضرات یہ بات سمجھ لیجئے، دیوبندیوں وہابیوں سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گستاخ ہیں۔ صرف میں ایک بات آپ کو صرف نمونے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ دیوبند والوں کا مولوی بڑا مشہور مولوی ہے اشرف علی تھانوی، یہ اس وقت ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، یہ اس وقت ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے، کہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو ایسا علم غیب ہے جیسا کہ پاگلوں، جانوروں، ڈنگروں اور سارے جانوروں کو حاصل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اب آپ خود سوچ لیں کہ جو رسول پاک کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر بتائے یا جانور کے علم جیسا بتائے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو اس کو اپنا ابا مانے، حکیم الامت مانے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب کو آپ سب دیکھ بھی لیں کہ یہ کتاب ہے، کتاب کو کلوز کرو، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر، اور پھر اس کا یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 13۔ اس میں یہ بکواس اس نے کی ہوئی ہے، اور دیوبندی صاحب اس کو اپنا حکیم الامت اور اپنا مجدد اور بزرگ مانتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب کے گستاخ کو، دشمن رسول کو اپنا بزرگ مانے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ان سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے دشمن ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور جو گستاخ رسول ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہی نہیں ہوتا اس کا دعا کرنا بھی ویسا ہے، نہ کرنا بھی ویسا ہے، کیونکہ قبول تو ہوگی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ ادھر سیالکوٹ کے علاقے میں ان دیوبندیوں سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا اذان قبر کے حوالے سے، کہ قبر پر اذان پڑھنے کے حوالے سے۔ وہ دیوبندیوں کا مولوی کہنے لگا بھی ہم حنفی ہیں۔ میں نے کہا حنفی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، حنفی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو تم تو دیوبندی رسول پاک کے گستاخ ہو، تم تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو۔ حنفی تو وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ بات آپ سمجھ لیں، یہ ہمارا دیوبندیوں سے بنیادی اختلاف ہے۔ مزید تفصیل جو ہے اس پر میری ایک کتاب ہے، دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف، کافی تفصیلی کتاب ہے، اس میں میں نے دیوبندیوں کے سارے مذہب کا خلاصہ بیان کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دیوبندیت سے باخبر کریں۔ جہاں تک جنازے کے بعد دعا کا تعلق ہے، حضرت مولانا نے کتاب و سنت کے بے شمار دلائل مناظرے میں سنا دیے۔ یہ کتاب ہے جو دیوبندیوں کے حوالے سے میری کتاب چھپی ہوئی ہے۔ میں صرف ایک حوالہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن، سنت، فقہ حنفی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دیوبندیوں کا بڑا چوٹی کا مولوی ہوا ہے، نام ہے اس کا انور شاہ کشمیری، اس نے ایک کتاب لکھی ہے انوار الباری، اس کی آخری جلد کا صفحہ 382 ہے۔ اس میں اس نے لکھا، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر پر تشریف قیام فرما ہو کر جنازہ پڑھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے جنازے کے بعد دعا مانگی۔ ہمارے نجدی سلفی بھائی اس کو بدعت کہتے ہیں، ہمارے نجدی سلفی بھائی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دیوبندی مولوی انور شاہ کہتا ہے وہ کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے جو خود رسول پاک نے کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ان کے گھر سے یہ چیز ثابت ہے تو ہم سے مناظرے کرتے پھرتے، پہلے اپنے گھر تو مناظرہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بنیادی بات یہ سمجھے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یا جو معمول ہے، یہ وہ ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے گھر میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم
حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اسی مذہب حق اہل سنت پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. رشید محمود رضوی صاحب نے تعاقب فرمایا ایک انہیں کیا میری زبان دے وچ لکن تے ایسا تسی مناظرہ دیکھو گے انشاءاللہ او مبہوت تے دا چہرہ اتریا نظر آئے گا. انہیں کیا میری زبان چ لکن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان چ لکن سی اوتھے گرفت کی تھی کہ تو توہین کیتی ہے گستاخی کی. انہیں کیا میں نے کوئی نہیں کیتی. پھر وہ جڑا محمد بخش سی دیوبندی انہیں کیا مولوی صاحب توبہ کر لو. وہ کہنا نہیں میں نہیں توبہ کرنی. آخر کار اسی وہ کو توبہ کرا ہی لئی. الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت دی بہت بڑی فتح کہ دیوبندی نے اپنی گستاخی کا اقرار کر لیا. نمبر 2 جس ویلے جیڑی حدیث اساں پڑھی وہ حدیث انہیں کیا مینوں بھی بخاؤ میں اسی گھروں نہیں لے کے یہ پوانا تہاڈا گھر ہے ساڈا شیخو پورے گھر ہے تے تو کتاباں بھی نہیں لے کے آ. کہندے نہیں میں تے نہیں لے آندی اسی اگر لے کے آ. تے انہیں وہ حدیث جیڑی اسی پڑھی سی انہیں اعلی صلی علی سبیین پڑھنا سی. انہیں کیا صلی علی نبی اسی آخیا توبہ کر کفر کیتا ہے تو ظالم تو بے ایمانی کی کفر کیتا ہے تے تو سبی نو نبی کیا ہے نبی نو سبی کہہ رہے ہیں کفر توبہ کر. تو انہوں پھر بھی یہ تو توبہ کرنا. انہیں کہا ہاں میں نبی پڑھنا نبی. یہ 2 کفر جڑے نے انہیں اپنے اس مناظرے کیتے نے. تو بڑی بڑی مبارک ہوئے اور تسی اس مناظرے نو عوام الناس وچ پھیلا دیو. عوام الناس وچ پھیلاؤ. اور پیر جہانگیر صاحب نو اسی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس مناظرے نو فوراً انٹرنیٹ دے اوتے جڑا دے دین اور یہ سیڈیاں وغیرہ بنا کے جڑیاں نے وہ جتھے بھی پہنچ سکدے ہیں فوری طور تے پہنچان. اللہ رسول برکت فرمان. قاری غلام شبیر قادری. آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کل کے رضا خنجرے خون خواہ برق بار آدھا سکا دو خیر منائیں نہ شر کریں. حضرات گرامی قدر میں مار باقر علی ولد مار محمد وریام جپا اور مار ڈاکٹر لیاقت علی صاحب انہوں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا کہ اے دعا با جنازہ تے اس برادری ساڈے جپا برادری دے اندر جڑے دعا دے مخالف سن منکر سن انہاں دے سامنے اڑے اور اڑ کے انہاں نے کہا کہ دعا کرنا حق ہے اور تسی باطل تے ہو. باطل نو للکاریا اور انہاں دا مناظرے دا چیلنج قبول فرمایا اور بڑی استقامت بڑی محبت دے نال انہاں دوستاں نے انہاں میرے عزیزاں نے اے مناظرے دا انعقاد کیتا اور کامیاب ترین مناظرے تے میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا. اور علماء اہل سنت مناظر اسلام مناظر اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جمیل رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا کاشف اقبال شاہ کوٹی اور حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام راشد محمود رضوی صاحب دا تہ دل دے نال میں شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے آ کے اتھے دیوبندی مولوی دا تعاقب کر کے جڑا ساری برادری دے اندر رکھنا ڈالیا ہویا سی اور پریشانی دا شکار سن اس پریشانی نو دور کیتا. اسی تہ دل دے نال علماء اہل سنت دا شکریہ ادا کرنے اور اس کامیاب مناظرے تے مناظر اسلام جتنے بھی حضرات تشریف لیا نے اسی مبارکباد پیش کرنے. سامعین یہ جو آج مناظرہ جو اہل سنت والجماعت کو فتح نصیب ہوئی ہے کامیاب ترین مناظرہ ہوا ہے یہ سارے کا سارا فیض حضور محدث عالم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ صدقہ حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے صدقہ وسیلہ سے ساری کامیابی ہوئی ہے. گرایا صاحب 2 منٹ کے لیے تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی میں جناب مفتی محمد جمیل صاحب نے مبارکباد دینا وا. جی میں مفتی محمد جمیل صاحب